لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ اے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم اور آپ جانتے ہیں کائنات کے ہر شے کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کا مقصد کیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کا مقصد مخلوق کو خالق سے متعارف کرانا، مخلوق کو خالق سے متعارف کرانا تھا، مکارم اخلاق اپنانا تھا، مکارم اخلاق کا درس دینا تھا، اور اصلاح معاشرہ کا ماحول قائم کرنا تھا۔ ابھی اس سے پہلے آپ نے اصلاح معاشرے پر بڑی جامع اور مفصل گفتگو حضرت خطیب الصوفیہ سید عارف اقبال صاحب قبلہ مقدسہ العالی و نورانی سے سماعت کر رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کا مقصد ہی تھا کہ کائنات کے اندر سے جھوٹ، دغا، غیبت، چغلخوری، تمام طریقے کے کفر و شرک اور اندھیروں کو ختم کر دیا جائے اور کائنات کے اندر نور محمدی سے اجالا۔ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کا مقصد تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اس دنیا سے آپ کا آخری وقت آیا، حجت الوداع کے موقع پر آپ نے اپنے صحابہ کے سامنے کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا، اے میرے صحابیوں، ہو سکتا ہے اگلے سال ہم عرفات کے میدان میں سرکار کھڑے ہیں، فرما رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اگلے سال ہم یہاں نہ آ سکے۔ حضور نے اپنے موت کی خبر دے دی، کہا کہ اے لوگوں، اب تم مجھ سے ایک وعدہ لے لو۔ ایک حجت الوداع کے نام سے جانا جاتا ہے حضور کا آخری خطبہ، جس کے اندر حضور نے فرمایا تھا کہ اے لوگوں سنو، اللہ نے جن جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے اپنے زندگی میں ان چیزوں کو کبھی مت چھوڑنا، اور جن جن چیزوں سے اللہ نے بچنے کا حکم دیا ہے ان چیزوں کو اپنی زندگی میں کبھی مت کرنا۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ظلم کو ہر طرف سے مٹانا، ظالم کی حمایت کبھی مت کرنا، مظلوم کی حمایت میں سب سے پہلے ہاتھ بڑھانا، پھر اس کے بعد غریبوں کی مدد کرنا، اللہ سے رابطہ قائم رکھنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ پیغام حجت الوداع کے موقع سے ہم امتیوں کے لیے تھا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق و توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم۔